الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اور ان لوگوں نے جو انکار کر رہے ہیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید ان کو کبھی بھی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اور قسم ہے میرے پروردگار کی تمہیں دوبارہ ضرور اٹھایا جائے گا، پھر تمہیں تمہارے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں ضرور خبر دی جائے گی۔ اور یہ بات اللہ عز و جل کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ سورہ التغابن 28واں پارہ، اس کی آیت نمبر 7، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں کفار کے اسلام کو قبول نہ کرنے کا ایک بہانہ اور ایک سبب اس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے کہ آخرت پر ایمان، موت کے بعد والی زندگی پر پختہ یقین، یہ ہمارے بنیادی اجزاء جو ایمان کے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اور اس پر ایمان اور یقین جس قدر مضبوط ہوگا، انسان کے دل کے اندر اسی قدر زیادہ اللہ عز و جل کی اطاعت اور جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے آخرت پر ایمان، یہ اگر یہ بات کہی جائے کہ ایمان کے تمام اجزاء معاشرے کی اصلاح، انسان کے دل کی اصلاح کے لیے بہت بڑی معاون چیز ہے، تو یہ بات جو ہے وہ غلط نہ ہوگی۔ یعنی اگر بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ میں جو بول رہا ہوں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، میری آنکھوں کی حرکات کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا، میں جو بھی کسی کے ساتھ رویہ اپنا رہا ہوں مجھے کل قیامت والے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، میں نے کسی کا حق مارا ہے مجھے یہ دینا پڑے گا۔ اور یقینی طور پر جب اس بندے کے دل کے اندر یہ پختگی ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس قدر ایک انسان کی اصلاح ہوگی اور کس قدر ایک معاشرہ جو ہے اس کے اندر بہتری چلی آئے گی۔ یعنی ممکن ہے دنیا کے اندر وہ بندہ جس پہ آپ ظلم کر رہے ہیں وہ کمزور ہو، لیکن اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ مجھے اس ظلم کا بدلہ اللہ عز و جل کے سامنے دینا پڑے گا، پھر وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، پھر اس کے دل کے اندر کسی پر ظلم، کسی پر زیادتی، کسی کے حق کو کھانا، یہ کبھی بھی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات کہ پھر کوئی بھی انسان اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا پروردگار، میں نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، میں نے اپنے خالق اور مالک کو
اپنی گزاری ہوئی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، اور جب یہ سوچ پیدا ہو جائے تو پھر انسان اپنے خالق اور مالک اور اپنے رازق پھر اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ جب اسے پتہ ہوگا کہ قیامت والے دن اللہ کا قرآن گواہی دے گا، قیامت والے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے، اور آپ پھر دیکھیں گے کہ میرے کون سے امتی ہیں جنہوں نے میری بات کو تسلیم کیا اور جن کے نامہ اعمال کے اندر جو ہے میری اطاعت اور فرما برداری ہے۔ پھر بندہ سوچے گا کہ اس قدر محسن ذات، اس قدر محبت اور عقیدت کرنے والی ذات، اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا، قیامت والے دن میں ان کے سامنے کیسے جواب دوں گا، میں کیسے ان کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کہ زعم الذین کفروا، ان کافر لوگوں نے اپنے دل کے اندر یہ ایک غلط بات بٹھا لی ہے کہ الَّن یبعثوا، کہ کبھی بھی ان کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور کبھی یہ لوگ مشرکین مکہ بھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ کوئی ہڈی اٹھاتے اور پھر جو ہڈی بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوتی، لوگوں کو جمع کرتے اور کہتے کہ دیکھو یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور ان کے پیروکار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہڈی جسے میں اب اپنی انگلی کے اندر رکھ کے پیس کے راکھ بنا رہا ہوں، وہی رمیم، کہ یہ بالکل جو ہے وہ راکھ بن چکی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، یعنی دوبارہ بھی پیدا کیے جانا، اس پہ جب ان کا ایمان پختہ نہیں ہو رہا تھا، یقین نہیں آ رہا تھا، یہ بھی ایک سبب تھا ان کے دلوں کے اندر پیدا ہونے والی بغاوت کا، اللہ عز و جل کی نافرمانی کا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں گے تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے سب سے زیادہ مثالیں جو پیش کی ہیں نا، وہ موت کے بعد کی زندگی پر مثالیں پیش کی ہیں کہ اے لوگو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے تمہیں پہلی مرتبہ جب پیدا کیا اس وقت بھی تم جو ہے وہ کچھ نہیں تھے، تمہارا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے جب تمہیں پہلے بنایا تو کیا وہ رب العالمین تمہیں دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں؟ کہیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے مثالیں دی بارش کی کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ چٹیل میدان ہوتا ہے، سبزے کا نام و نشان تک نہیں ہوتا، بس ایک بارش ہوتی ہے اور اس بارش کے بعد وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، وہاں پہ کس طرح سبزہ لہلہانے لگتا ہے۔ کیا وہ رب العالمین جو بنجر زمین کو دوبارہ زندہ کر کے پھر اس کے اندر جو ہے وہ تر و تازگی لے آتا ہے، ایک زندگی لے آتا ہے، کیا وہ اللہ رب العالمین تمہیں جو ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر اللہ پاک نے فرمایا اپنے دل کی طرف، اپنے نفس کی طرف دیکھ لو کہ انسان کے جسم کے اندر کس طرح اتنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے کہ پرانے سیل جو ہیں وہ مردہ ہوتے جاتے ہیں، نئے بنتے جاتے ہیں، ہر چیز پرانی ختم ہو رہی ہے، نئی بن رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا میں دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ کہیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے پھر شہد کی مکھی کی مثال دی کہ اگر شہد کی مکھی جو ہے یہ لاکھوں پھولوں سے شہد اکٹھا کر سکتی ہے اور ہر پھول سے وہ اجزاء جمع کرتی ہے جو شہد میں کارآمد ہوتے ہیں، کیا تمہارا پروردگار اگر تمہارے جسم کے اعضاء وہ بکھرے ہوئے بھی ہوں، کیا تمہارا پروردگار ان کو اکٹھا کر کے تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کہیں اللہ پاک نے دودھ کی مثال دی کہ اپنے جانوروں کی طرف تو دیکھو، سبز رنگ کا چارہ ان کو ڈالتے ہو، اور کس طرح اللہ رب العالمین نے ایک ایسی مشینری فٹ کر دی آپ کی گائے کے اندر، آپ کی بھیڑ کے اندر، بکری کے اندر اور جتنے بھی دودھ دینے والے جانور ہیں، کہ پھر جو ہے وہ ان سے اللہ پاک نے کیسے جو ہے وہ دودھ پیدا کیا، اور اس کے اندر کوئی ملاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حالانکہ اسی جانور کے پیٹ کے اندر، جسم کے اندر خون ہوتا ہے، گوبر ہوتا ہے،
ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کیا مجال ہے کہ اس دودھ کے اندر جو ہے وہ کسی چیز کی کوئی اسمیل آ جائے، دودھ کے اندر کسی چیز کی کوئی ملاوٹ ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تمہارا وہ پروردگار تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ یعنی کبھی اللہ پاک مختلف پھلوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی قسم کا پانی ہے، اور کس طرح ساتھ ساتھ لگے ہوئے پودے، ان کے اندر جو ہے اللہ پاک کہیں مٹھاس پیدا کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ ترشی پیدا کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ کچھ پیدا ہو رہا ہے۔ زمین ایک ہے، پانی ایک دیا جا رہا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین اپنی کاریگریاں دکھلاتے ہیں کہ اے انسان تو ذرا غور تو کر، اور فرمایا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بل نسویہ بنانا، میں تو تمہاری انگلیوں کے پور، تمہارے فنگر پرنٹس، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تو ان کو بھی دوبارہ اسی طرح بنا دوں گا۔ اب دیکھیے کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں انسان پیدا ہو چکے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور مجال ہے کسی بندے کا فنگر پرنٹ جو ہے وہ کسی دوسرے کی طرف ساتھ ملتا ہو، یعنی کسی بندے کے انگلیوں کی پوروں کے اوپر چھوٹی چھوٹی باریک لائنیں، یہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے جو ہے وہ پیدا کرنے والے، کس قدر زیادہ اللہ رب العالمین کے پاس حکمتیں دانائیاں کہ دو انسانوں کے فنگر پرنٹ نہیں ملتے۔ آنکھ کے اندر جو پتلی ہے یہ دو انسانوں کی نہیں ملتی، اور یہ اللہ رب العالمین نے کیسا جو ہے وہ ایک نظام قائم کر رکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اس دنیا کی زندگی کو عارضی ہے، اس کو عارضی سمجھو، اور حقیقی زندگی اخروی زندگی ہے، اس میں تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ کامیابی صرف اسے ملے گی جو اللہ عز و جل کی اطاعت کرے گا، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ سے عقیدت اور محبت رکھے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد، اعمال، اخلاق و کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔